اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احباب، سورہ محمد کا کچھ حصہ جو کہ ربط، خلاصہ اور ابتدائی 12 آیات پر مشتمل تھا، یہ دورہ تفسیر کے ریکارڈنگ کے دوران رہ گیا ہے، اس لیے اس کو میں دوبارہ سے ریکارڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ سورہ محمد کا گزشتہ صورتوں کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس سے قبل حوامیم سبا گزری ہیں، اور حوامیم سبا کے اندر مسئلہ توحید اکمل انداز میں بیان ہو چکا ہے، شبہات کے جوابات بھی دیے جا چکے ہیں، اور پھر حوامیم سبا کے آخر میں بلاغ کا لفظ آیا ہے کہ جس کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ بھی حوامیم سبا میں بیان ہوا ہے ان بھی آگے اس کی تبلیغ کیجیے۔ تو جس وقت تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ مخالفت بھی ہوتی ہے، اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ بعض اوقات لڑائی تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے، سورہ محمد، اس میں اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تبلیغ تو بہرحال کرنی ہی کرنی ہے، خواہ اس کے لیے جنگ تک بھی نوبت پہنچ جائے، لڑائی تک بھی نوبت پہنچ جائے، تو تبلیغ سے جو ہے وہ روگردانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر جنگ کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے، تعداد وغیرہ کم بھی ہو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوگی اور اللہ رب العزت کی طرف سے غلبہ حاصل ہوگا۔ یہ سورہ مبارکہ کا گزشتہ صورتوں کے ساتھ ربط ہے۔ اس کے بعد سورت کا خلاصہ، سورہ محمد 4 رکوع پر مشتمل ہے اور 2 حصے ہیں اس سورہ مبارکہ کے۔ پہلا حصہ پہلے 2 رکوع پر مشتمل ہے، جبکہ دوسرا حصہ دوسرے 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ پہلے حصہ میں تمہید کے بعد قتال کا حکم اور 2 وجہ سے قتال کی ترغیب ہے۔ تمہید کے دوران مومنین کے لیے بشارت بھی ہے اور کفار کے لیے تخفیف بھی ہے۔ تو تمہید کے بعد قتال کا حکم ہے، 2 وجہ سے قتال کی ترغیب ہے۔ اس کے علاوہ مومنوں کے غلبہ کی علت اور کفار کی مغلوبیت کی علت بھی بیان ہوگی۔ جنگ میں شریک نہ ہونے والے منافقین کے لیے زجرات آ رہی ہیں اس صورت میں۔ پہلے حصہ کے آخر میں مسئلہ توحید کا بیان ہوگا کہ جس کے لیے جنگ کرنی ہے۔ یہ پہلے حصے کے مضامین ہوئے۔ سورہ مبارکہ کا جو دوسرا حصہ جو بعد کے 2 رکوع پر مشتمل ہے، تو اس میں ضعفاء مومنین کا شکوہ ہے، منافقین کے اوپر زجرات ہیں، قتال کی ترغیب ہے، اور قتال کے ساتھ انفاق کی بھی ترغیب ہے، کیونکہ قتال بھی صحیح طور پر تبھی ممکن ہے کہ جب انفاق بھی ہو۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے حصہ میں تزہید من الدنیا کا بھی بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ۔ الذین کفروا، یہاں سے تمہید کا آغاز ہوتا ہے۔ تمہید، کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، تخویف، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے رہے۔ اضل اعمالہم، ان کے اعمال برباد کر دیے، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ والذین آمنوا، بشارت، اور وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل والے ہیں۔ وآمنوا بما نزل علی محمد،
اور انہوں نے ایمان قبول کیا اس پر کہ جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، تو اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کو مٹا دیا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کا حال درست کر دیا۔ اب ایک طرف اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو کافر ہیں تو اضل اعمالہم، ان کے اعمال بھی اللہ نے برباد کر دیے۔ کافر بھی بعض اوقات کئی نیک کام بھی کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر جو مشرکین عرب تھے تو وہ حج بھی کرتے تھے اور دیگر عبادات بھی کئی قسم کی بجا لاتے تھے، حاجیوں کو ستو وغیرہ پلانا، یہ چیزیں بھی وہ کرتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں بے شک ان کے نیک اعمال بھی موجود ہوں تو پھر بھی وہ سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف جو ایمان والے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والوں سے کچھ غلطیاں بھی ہو جائیں، کوتاہیاں بھی ہو جائیں تو کفر عنہم سیئاتہم، اللہ رب العزت ان کے جو ہے وہ غلطیاں بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ آگے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، کہ جو کافر ہیں انہوں نے باطل کی پیروی کی ہے، تو جو باطل کی اتباع کر رہا ہے تو اس کے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جانے چاہیے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی ہے، تو جو حق کی پیروی کرنے والا ہے اس کے اعمال جو ہیں وہ قبول ہونے چاہیے، اور اگر اس سے کوئی غلطی کوتاہی بھی ہو جائے تو وہ چونکہ حق کا پیروکار ہے تو اس کی غلطی کوتاہی جو ہے اس سے بھی درگزر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو کافر ہیں ان کے تو اعمال جو بظاہر کوئی نیک اعمال موجود بھی ہوں تو وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں تو ان کے بہرحال اگر کوئی کوتاہیاں بھی ہوں ان سے بھی صرف نظر ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کافروں کے نیک اعمال کی بربادی کا تذکرہ کر کے ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہ جو صورت ہے سورہ محمد، اس کے اندر چونکہ قتال کے لیے جو ہے وہ ترغیب دی جا رہی ہے، تو ایک چیز قتال سے مانع ہو سکتی ہے کہ لوگ یہ خیال کریں کہ وہ تو کئی نیک کام بھی کرتے ہیں تو کیا ہم ان سے بھی لڑیں کہ جو نیک کام کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نیک کاموں کا کوئی جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ برباد ہیں۔ تو اس لیے یہ خیال نہ کرو کہ ان میں کئی جو ہیں وہ نیک کام کر رہے ہیں تو کیا ہم نیک کام کرنے والوں سے بھی لڑیں، تو یہ خیال کر کے قتال سے رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ جو کافر ہیں انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور یہ کہ جو ایمان والے ہیں انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اس طرح اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے ان کی مثالیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ترغیب الی القتال، جس وقت تم کافروں سے ملو، مراد یہ ہے کہ کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو جائے، کافروں سے تمہاری مٹبھیر ہو جائے۔ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو گردنیں مارنا ہے، پھر ان کو قتل کرنا ہے۔ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم خوب قتل کر چکو، فَشُدُّ الْوَثَاقِ، تو پھر قید کو مضبوط کرو، یعنی پہلے خوب ان کا جم کے مقابلہ کرو، ان میں جب تک جنگ جاری ہے اور مخالف بھی جو ہے تمہارے مقابل میں موجود ہے تب تک خوب قتل کرو، لیکن جس وقت جنگ سے وہ بھاگنا شروع ہو جائیں تو پھر ان کو قیدی بنانے کے لیے جو ہے تو اس کے لیے اقدام کرو۔ اب جس وقت وہ قیدی بن گئے تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو اللہ فرماتے فَإِمَّا مَنٌّ بَعْدُ، تو یا تو اس کے بعد احسان کر دیا جائے گا، وَإِمَّا فِدَاءً، اور یا یہ کہ فدیہ دیا جائے گا۔ حَتَّى تَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا،
یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے. لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے یہ ایک معنی ہے کہ یعنی لڑائی ختم ہو جائے، اور دوسرا مفہوم یہ کہ لڑائی اپنے بوجھ ختم کر دے. مراد یہ ہے کہ کفار کا زور ٹوٹ جائے تو اس وقت تک بہرحال جنگ کرو، اور جب کفار کا زور ٹوٹ جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے اب جو قیدی بنائے گئے ہیں ان کو احسان کر کے بھی چھوڑ سکتے ہو، اور فدیے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. ذالک، اللہ فرماتے ہیں یہ بات ہو چکی. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، تو خود ان سے بدلہ لے لیتا. وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اور لیکن اللہ جانچنا چاہتا ہے تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ. یعنی اللہ رب العزت اس پر بھی قادر ہیں کہ کفار کو ختم کرنے کے لیے جس طرح سابقہ اقوام کے اوپر کئی قسم کے عذاب آئے ہیں، تو اللہ رب العزت اب بھی کسی نہ کسی آفت وغیرہ کے ذریعے کفار کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت ایمان والوں کو جانچنا چاہتے ہیں کہ کون جو ہے وہ اپنے جان و مال کو اللہ رب العزت کی راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہے اور کون تیار نہیں ہے، کون جان کی بازی لگا سکتا ہے اللہ کی راہ میں، کون اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو تمہاری جانچ کرنا مقصود ہے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، دوبارہ ترغیب الی القتال، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تو ہرگز اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تو وہ تو شہید ہوتے ہیں اور ان کے اعمال کا ان کو بڑا اچھا بدلہ ملتا ہے. سَيَهْدِيهِمْ، اللہ ان کو راہ دکھائے گا. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کا حال درست کر دے گا. اب یہ لوگ تو شہید ہو چکے اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو راہ دکھائے گا. جو شہید ہوا ہے وہ ظاہر بات ہے کہ پہلے صحیح راہ پر موجود ہے، تبھی تو وہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہوا ہے. تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ ان کو راہ دکھائے گا. اب شہید ہونے کے بعد کون سی ہدایت ان کو ملنی ہے؟ تو یہاں پر مراد ہے کہ اللہ ان کو جنت کی راہ دکھائے گا اور ان کا اخروی حال جو ہے وہ درست کر دے گا، ان کی آخرت اچھی بنا دے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور وہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کی ان کو پہچان کرا دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا سے 12 ترغیب الی القتال، تیسری دفعہ ترغیب الی القتال. اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو، اے دین اللہ یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم مضبوط کر دے گا. والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، فتحسن لہم، انہیں ٹھوکر لگے گی. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال اللہ برباد کر دے گا. تحسن لہم، ان کو ٹھوکر لگے گی، مراد ہے اہل ایمان کے مقابلہ میں وہ مغلوب ہو جائیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس کو کہ جو اللہ نے نازل کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. افلم یسیروا فی الارض، کفار کی مغلوبیت کی نظیر، کہ دیکھو کیا تم زمین کے اندر چلے پھرے نہیں ہو، پھر دیکھو کہ کس طرح انجام ہوا ان کا کہ جو ان سے پہلے تھے. تو جس طرح اللہ رب العزت ان سے پہلوں کو جو ہے وہ مغلوب کر سکتے ہیں تو ان کو بھی اللہ مغلوب کر سکتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے اندر پھر مغلوبیت کا یہ نمونہ دکھایا. دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو اکھاڑ مارا. جو سابقہ اقوام تھی اللہ نے ان کو اکھاڑ مارا. وللکافرین امثالها، اور کافروں کے لیے ایسے ہی حالات ہوتے ہیں. تو جس طرح سابقہ اقوام کے اوپر عذاب آ گئے تو ان کے اوپر بھی جو ہے وہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، جو کہ اسلامی فوجوں کی فوج کشی کی شکل میں آخر ان کے اوپر وہ عذاب آیا. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا،
اہل ایمان کے غلبہ کی علت. تو اہل ایمان کو اللہ نے غلبہ دینا ہے کیونکہ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے. تو جب اللہ اہل ایمان کا دوست ہے تو وہ اللہ تو قادر ہے ہر ایک چیز پر، تو وہ غلبہ دینے پر بھی قادر ہے. تو اہل ایمان کو اللہ نے غلبہ دینا ہے. تو اس کی علت یہ ہے کہ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور یہ کہ جو کافر ہیں لا مولا لہم، ان کا کوئی دوست نہیں ہے، یعنی اللہ ان کا دوست نہیں ہے. تو وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کفار کی مغلوبیت کی علت. کفار کی مغلوبیت کی علت کہ کفار کیوں مغلوب ہیں کہ ان کو اللہ کی دوستی جو ہے وہ حاصل نہیں ہے. یہاں پر اب لفظ استعمال ہوا کہ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ مولا ہے ایمان والوں کے لیے، اور جو کافر ہیں ان کا کوئی مولا نہیں ہے. ایک حدیث مبارکہ کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ الفاظ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملتے ہیں کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. مولا کے بہت سارے معانی ہوتے ہیں. مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی مذہبی پیشوا بھی ہوتا ہے. اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، تو اس کے اندر دوست اور مذہبی پیشوا کے معنی میں ہی جو ہے وہ مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے. ہم اپنے علماء تک کو مولانا کہہ دیتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولانا کہنے میں ہمیں کوئی باک نہیں ہے، ہم ان کو بھی مولانا کہنے کے لیے تیار ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے جو کچھ لوگ مولا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس معنی میں استعمال نہیں کرتے، وہ مالک کائنات کے معنی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ مالک کائنات جو ہے وہ اللہ ہی ہے. تو یہ مولا کا معنی کر کے کہ مولا مالک کائنات، تو یہ معنی کر کے حضرت علی کو مولا قرار دینا تو یہ قطعاً غلط ہے. اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہے کہ یہ غلط ہے. ایک تو اس لیے بھی غلط ہے کہ مولا جو ہے وہ صرف اللہ ہی ہے اور اللہ کے ساتھ تو کوئی شریک ہو نہیں سکتا، تو اس لیے حضرت علی مولا نہیں ہو سکتے. اور دوسرا یہ کہ مولا جو ہے کائنات کا مالک وہ کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ اللہ ہے. اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ میں تو بیک وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہونے کا بھی تذکرہ ہوا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا ہونے کا بھی تذکرہ ہوا. اب مالک کائنات تو ایک ہو سکتا ہے، دو تو بیک وقت ہو نہیں سکتے. تو اس لیے یہ حدیث مالک کائنات والے معنی میں قطعاً نہیں ہے. مولا کا معنی جو ہے وہ تو غلام بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی آقا بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی غلام بھی ہوتا ہے. اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا ہم اس حدیث سے حضرت علی کے لیے غلام والا معنی کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں کر سکتے. تو دیکھنا ہوگا نا کہ کون سا معنی مناسب ہے اور کون سا مناسب نہیں ہے. تو مولا کائنات یا کارساز کا معنی یہ کرتے ہوئے حضرت علی کو مولا قرار دینا تو یہ انتہائی غلط ہے، یہ نہیں تسلیم کیا جا سکتا. لیکن جو مولا کا معنی دوست ہے اور حدیث مبارکہ کا پس منظر بھی ایسا ہے کہ جس میں یہ معنی کرنا یہ زیادہ مناسب ہے، یا مولا کا معنی مذہبی پیشوا ہے تو یہ معنی کرنا زیادہ مناسب ہے. تو ان معنوں میں حضرت علی بھی ہمارے مولا ہیں. صرف حضرت علی نہیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے مولا ہیں، حضرت علی بھی ہمارے مولا ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہمارے مولا ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہمارے مولا ہیں، حضرت عثمان ذی النورین بھی ہمارے مولا ہیں. لیکن چونکہ کچھ لوگوں نے شعار بنا لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مخصوص معنی کے اندر مولا کہنے کا، تو اس لیے ہم مولا کا لفظ جو ہے وہ حضرت علی کے لیے خاص استعمال کرنے کو ترجیح نہیں دے رہے کہ ان کے ساتھ ایک مشابہت ہو جاتی ہے کہ جو شرکیہ افعال جو ہے وہ شرکیہ انداز میں
اس معنی کو استعمال کر رہے ہیں. ویسے مولا کہنے میں، حضرت علی کو مولا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہمارا عام جو ہے یہ مولا کا لفظ ہمارے یہاں عام استعمال نہیں ہوتا. حضرات صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، ان کے لیے جب استعمال نہیں ہوتا تو پھر خاص حضرت علی ہی کے لیے استعمال کرنا، تو اس کے اندر مشابہت ہو جاتی ہے ان لوگوں کی کہ جو ایک مخصوص معنی کے اندر اور شرکیہ معنی کے اندر اس لفظ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو چونکہ ان کی مشابہت مناسب نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خاص حضرت علی کے لیے مولا کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہ کیا جائے. ہاں البتہ اگر باقی خلفاء کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کا بھی ذکر مولا کے لفظ کے ساتھ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مولا کے لفظ کے ساتھ ذکر کریں، تو پھر ساتھ حضرت علی کا بھی بے شک لفظ مولا کے ساتھ ذکر کریں. لیکن خالی اکیلے حضرت علی کو مولا کہنا اور باقیوں کو نہ کہنا، تو اس میں مشابہت بن جاتی ہے شرکیہ افعال کرنے والوں کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی کو مولا فرمایا ہے، تو خود پہلے اپنے متعلق بھی تو کہا ہے کہ من کن تو مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں. تو پہلے بنیاد تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مولا ہیں اس کے حضرت علی بھی مولا ہیں. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ نہ بولا جائے اور حضرت علی کے لیے بولا جائے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اگر حضرت علی کے لیے بولنا ہے تو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تو بولنا چاہیے. تو بہرحال یہ لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم جائز سمجھتے ہیں، اور جتنے بھی مذہبی پیشوا ہیں ان کے لیے ہم جائز سمجھتے ہیں، خلفاء کے لیے بھی جائز سمجھتے ہیں. لیکن خاص اس کو حضرت علی ہی کے لیے استعمال کرنا اور دیگر کے لیے استعمال نہ کرنا، یہ چیز مناسب ہم نہیں سمجھتے ہیں. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اہل ایمان کو غلبہ اس لیے ملنا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں ان کا مولا اللہ ہے، ان کا کارساز اللہ ہے، ان کا دوست اللہ ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور جو کافر ہیں ان کے پاس کوئی مولا نہیں ہے. جن کو وہ مولا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مولا بننے کی صلاحیت کوئی نہیں رکھتے، اور اللہ ان کا دوست ہے کوئی نہیں. اللہ ان کے کو جو ہے وہ غلبہ دینے والا ہے کوئی نہیں. اللہ ان کے لیے یہ والی کارسازی کرنے والا، ویسے تو دنیا کے اندر کارساز جب اللہ ہے تو اللہ نے سارے انتظام تو ان کے کافروں کے بھی کرنے ہیں، لیکن اللہ ان کو غلبہ نہیں دینا چاہتے ہیں. تو یہ والا کام اللہ نے نہیں کرنا ہے، یہ کارسازی ان کے لیے نہیں کرنی ہے، تو ان کا کوئی مولا نہیں ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بشارت، بے شک اللہ داخل کرتے ہیں ایمان والوں کو، نیک عمل والوں کو باغات کے اندر. داخل کریں گے اللہ ایمان والوں کو، نیک عمل والوں کو باغات کے اندر جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، والذین کفروا، تخویف، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر وہ کچھ عرصہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اور وہ جو فائدہ اٹھاتے ہیں نا، تو کیسا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ دنیا کے اندر عموماً کافروں کو بہت کچھ ملا ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یاکلون کما تاکل الانعام، دنیا کے پیچھے ایسے لگے ہوتے ہیں کہ وہ کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں. تو دنیا کے پیچھے وہ بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں، جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، دنیا کو سمیٹ کے رکھ رہے ہیں. لیکن ان کے لیے آخرت میں کیا ہوگا؟ والنار مسوى لهم، اور آگ ان کے لیے جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگا. تو یہاں تک کا جو ہے وہ حصہ ریکارڈنگ میں نہیں آ سکا تھا، تو اس لیے یہ میں نے دوبارہ ریکارڈ کر دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.